ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کے شو ریئل پاکستانی کے ساتھ، اور آج ہم آپ کو ریئل پاکستان دکھائیں گے، اور ریئل پاکستان میں ہم بات کریں گے ویمن امپاورمنٹ کی، اور ویمن امپاورمنٹ کیسے دی جا سکتی ہے؟ اچھی ایجوکیشن سے، جس کے لیے اسپیشلی ہم بلوچستان کے شہر کوئٹہ میں موجود ہیں، کیونکہ ایک ایسا کالج جہاں بچیوں کو نہ صرف اچھی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ان کو فزیکل ٹریننگ اور ان کی گرومنگ اور اسپیشلی جو لیڈرشپ کی جو کوالٹیز ہے وہ نکال کے لے کر آتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ ہم نے یہ جو چیز دیکھی ہے کہ پیرنٹس جو ہے اسپیشلی دور دراز بلوچستان کے علاقوں سے اپنی بیٹیوں کو اپنی بچیوں کو یہاں بھیجتے ہیں۔ تو آج ہم موجود ہیں گرلز کیڈٹ کالج کوئٹہ میں، تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں، ان سے ملاقات کریں۔ ہم اپنے ریئل پاکستان گرلز کیڈٹ کالج کوئٹہ میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں فیکلٹی ممبر مس کلثوم، تو ہم انہیں ویلکم کریں گے۔ السلام علیکم مس کلثوم، کیسی ہیں آپ؟ السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ بھائی یہ بتائیں، ایک تو ہم آئے کوئٹہ کا موسم بہت اچھا ہے، ہم اس کو انجوائے کریں، اور آج ہم نے جب اس کالج کا وزٹ کیا تو آپ یقین مانیں وی ور سو مچ ہیپی کہ اتنا زبردست کالج ہے، لیکن ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ایسا کیا محسوس ہوا کہ گورنمنٹ آف بلوچستان اور پاکستان آرمی نے اس کا انیشیٹو لیا کہ یہاں پہ گرلز کیڈٹ کالج کوئٹہ میں ہونا چاہیے؟ پرائمریلی جو ہے ہمارا فوکس تو کوالٹی ایجوکیشن پہ، تو فرسٹ آف آل پاکستان آرمی اینڈ گورنمنٹ آف بلوچستان کو یہ فیل ہوا کہ یہاں پہ ایک ایسا کالج ہونا چاہیے جو کہ نہ صرف ایجوکیشن بلکہ گرومنگ پہ بھی فوکس کرے۔ ناؤ کویشچن یہ تھا کہ کوئٹہ کیوں، وائی کوئٹہ؟ تو پہلے بھی ہمارا ایک کیڈٹ کالج تھا تربت میں، بٹ دا پرابلم واز وہاں پہ کنیکٹیوٹی ایشو بہت تھا، اور یہاں پہ کوئٹہ میں بیسیکلی بہت زیادہ ڈفرینٹ زونس کے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، تو دے وانٹیڈ کہ یہاں پہ کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ ہو جو کہ ان کے لڑکیوں پہ، ان کی بچیوں پہ جو ہے ایجوکیشن پہ فوکس کریں۔ تو ان کی ڈیمانڈ کے مطابق the government of Balochistan and Pakistan Army took this initiative۔ تو آپ نے کہا جیسا ڈیمانڈ تھی، خود یہاں کے لوگ چاہتے تھے کہ ایسا کالج انہیں چاہیے، اپنی بچیوں کے لیے چاہیے، تو مجھے یہ بتائیں کیونکہ اس کو زیادہ ٹائم نہیں ہوا ہے، if I'm not wrong 1.5-2 سالوں میں، تو اس کی اب کتنی اسٹرینتھ ہے، پیرنٹس کا کیا فیڈ بیک ہے، اور ہم مزید وزٹ بھی کریں گے، مزید جانیں گے، لیکن ابھی بتائیں کہ ابھی کتنے بچے ہیں یہاں پر؟ جب یہ کالج سٹارٹ ہوا سپٹمبر 2022 میں، تو تب ہماری ایک انٹری تھی، صرف فرسٹ انٹری۔ تب جو ہے ایک کلاس میں ہماری جو اسٹوڈنٹس کا اسٹرینتھ ہے دیٹ از 23-24 اینڈ وی ہیو 3 سیکشنس۔ تو اب بھی تو الحمدللہ وی ہیو 3 انٹریز یہاں پہ، اور اتنے ہی ہماری اسٹرینتھ ہے۔ ویری نائس۔ مجھے یہ بتائیں کہ ایک جو چیز میں نے دیکھی ہے، کیونکہ میں نے کہا نا کہ ہمیں موقع ملا کہ ہم وزٹ کیے، ہم نے بات بھی کی، تو جو اسٹاف ہے، جتنے بھی یہاں پہ جو ٹیچرز ہیں وہ ساری لوکل ہیں، اور جو ساری مینجمنٹ ہے جو دیکھ رہی ہے وہ کیا کوئٹہ بلوچستان کی ہے؟ جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ جوائنٹ پروجیکٹ ہے پاکستان آرمی اینڈ گورنمنٹ آف بلوچستان۔ یہاں پہ کچھ اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہ آرمی کی ہیں، جو کہ کچھ ہیں، ٹھیک ہے، جو پرائمریلی جو ہمارا فیکلٹی ہے اور جو اسٹاف ہے وہ یہیں کا لوکل ہے، پورے بلوچستان سے، ناٹ جسٹ کوئٹہ بٹ پورے بلوچستان سے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، میں یہ دیکھ رہی تھی کہ کافی بڑا ہے، مطلب اس کی اگر بات کی جائے کالج کی تو ہم آڈیٹوریم بھی دیکھ رہے ہیں، پھر ہم وہاں پہ بھی جو ہے جم والا ایریا بھی دیکھا، اسپورٹس کی بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، تو یہ کتنا بڑا کالج ہے، کیا کیا ہوتا ہے یہاں پر؟ اور واقعی جس طرح سے کیڈٹ کالج جو ہوتا ہے ہم نے دیکھا ہے، کیونکہ اس کو زیادہ ٹائم نہیں ہوا، لیکن پھر بھی میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ آپ لوگوں نے بہت اچھے سے مینج کیا۔ جی بالکل، یہاں پہ ہمارا جو فوکس ہے وہ صرف انڈور ایجوکیشن تو ہے، اکیڈمکس بلاک وہ سب کچھ ہے، بٹ اس کے علاوہ ہماری انڈور ایکٹیویٹیز کے علاوہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز بھی ساری ہوتی ہیں۔ اسپورٹس میں بھی چاہے باسکٹ بال ہو، ٹیبل ٹینس ہو، اور کرکٹ ہو، کچھ بھی ہو، اور جم کا ہمارا روٹین جو ہے وہ سیٹ ہوا ہے، صبح کی پی ٹی سے لے کے پھر رات کو ناظرہ تک ایوری تھنگ۔ یہاں پہ لنچ بھی ہوتا ہے، ڈنر بھی ہوتا ہے، میس بھی یہیں پہ، ہاسٹل بھی ان کا یہیں پہ، تو اسی لیے دس از کوائٹ بگ سیٹ اپ یہاں پہ۔ مجھے یہ بتائیں کہ obvious سی بات ہے یہ کوئٹہ میں ہے، تو اب ایک اپنی روٹین میں سب چیزیں ہو چکی ہیں کہ بھائی اب گرلز ہیں، کیڈٹس ہیں آپ کے پاس، اب پیرنٹس کیا کہتے ہیں، ان کا کیا فیڈ بیک؟ ہم پیرنٹس سے بھی بات کریں گے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن obvious سی بات ہے آپ ٹیچر ہیں، استاد ہیں، ان سے بھی آپ لوگوں کی کوآرڈینیشن تعلق رہتا ہوگا، تو ان کا اب کیا کہنا ہے؟ ان کا جو رسپانس ہوتا ہے، تو جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں پہ گرومنگ جو افیکٹ ہوتا ہے نا، جو کہ یہاں پہ
काफ़ी रिक्वायरमेंट है वो है, बट जो उनका रिस्पॉन्स है वो हम इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी फ़र्स्ट एंट्री में जितने जो हमारा टेस्ट होता है मेरिट बेस्ड हमारी सिलेक्शन होती है, तो जो फर्स्ट एंट्री में जितने लोग अपेयर हुए हैं टेस्ट के और जो थर्ड एंट्री में उनमें वास्ट डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ अपेयर हुए और आना चाहते हैं, वो ख़ुद कॉल करते हैं कि हमें यहाँ पे एडमिशन आप दे दें यहाँ पे। वो ऑब्वियस बात है, एक टेस्ट, एक क्राइटेरिया, मेरिट पे चीज़ होगा। तो मुझे ये बताएं, टीचर्स के बारे में बताएं, क्योंकि आप खुद भी स्टाफ मेंबर हैं, तो किस तरह से टीचर्स होती हैं यहाँ पे, उनकी भी ट्रेनिंग होती है, वो हम बात करेंगे उन टीचर से भी, तो थोड़ा सा अगर हमें आप ब्रीफ भी कर दें कि किस तरह के उस्ताद यहाँ पर होते हैं उनके। तो वैसे टीचर का भी सही से रिक्रूटमेंट इंटरव्यू जो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का जैसा सेटअप है, उसके बाद यहाँ पे हमारी जो ग्रूमिंग स्टार्ट होती है तो दैट इज़ अलग, हमारी जो भी वर्कशॉप्स होते हैं वो भी होती हैं, लेकिन साथ में द थिंग इज़ कि हम यहाँ पे अपने कैडेट्स के साथ ही रहते हैं, जो 24 आवर्स हमारा यहीं पे हॉस्टल होता है, तो वी लिव हियर, और जो उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं उनके साथ ही होते रहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि मैं गर्ल्स कैडेट कॉलेज की बात करती हूँ, तो मुझे यहाँ पे कैडेट्स की बात, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो हर कोई गोल रखता होगा, अपना विजन रखता होगा, फ्यूचर प्लान रखते होंगे, तो हम कैडेट से भी बात करेंगे, लेकिन आप ये बताएं कि वो यहाँ पे किस चीज़ को रखते हुए उनको जो उनकी एजुकेशन को रखा जाता है, उनकी ट्रेनिंग की जाती है, क्या विजन होता है, क्योंकि यही आगे जाके हमारे रियल पाकिस्तानी होंगे और अपने मुल्क के लिए करेंगे। अच्छा, तो हमारा मेन फोकस उनकी एजुकेशन पे है, उसके बाद उनको जो ग्रूमिंग करनी होती है वो होता है ना, डायमंड को आपने शाइन देना होता है, फिर आगे हम ये नहीं देखते, उनको जो उनका दिल करे हमने सिर्फ उनको उस पेडेस्टल पे लेके जाना है, फिर इट्स देयर चॉइस, जहाँ पे वो जाना चाहें, किसी भी फील्ड में, किसी भी फील्ड में। जी मिस कुलसुम, आप कैडेट की बात कर रही हैं, तो मेरे ख्याल से हम उनसे भी मिलते हैं, उनसे भी बात करते हैं और उनसे भी पूछते हैं कि उनके क्या प्लान्स हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप जो है हम एक विजिट करवा दें, हमने तो किया, हमारे व्यूअर्स के लिए करवा दें। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो अभी हम क्लास 9 में मौजूद हैं और हमारे साथ एक टीचर भी हैं, तो मैं चाहूँगी कि इनसे बात की जाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ये ज़रा माइक आपकी तरफ कर देती हूँ। तो मुझे ये बताएं कि अभी हम कौन सी क्लास में, कौन से सब्जेक्ट के आप टीचर हैं? मैम ये 9th क्लास से और मैं केमिस्ट्री की टीचर हूँ। वेरी नाइस। तो मुझे ये बताएं कि आपकी क्लास में मैं स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा देख रही हूँ, तो मुझे लगता है सबको जो है केमिस्ट्री बहुत पसंद है। सबको तकरीबन। अच्छा, तो उसमें ये होता है कि आमतौर पे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स भी होते हैं, कंपटीशन भी रहते होंगे, तो वो चीज़ बच्चियों में दिखाई देती है, कितनी पोटेंशियल है, क्योंकि आप टीचर हैं, मुझे ये भी जानना है कि भाई कोयटा की जो बच्चियां हैं, बलूचिस्तान की जो बच्चियां हैं, जो आपकी कैडेट्स हैं, वो किस तरह से हैं, स्टडीज़ में किस तरह से हैं? स्टडीज़ में इनका कंपटीशन हाई लेवल का होता है, इवन 0.5 मार्क्स के लिए भी जो है ये इतना कॉम्पीट करते हैं कि रात को 3 बजे उठकर भी कभी कभार पढ़ती है। मैं यही जानना चाह रही थी। आपकी इजाज़त है तो मैं आपकी किसी कैडेट से बात कर सकती हूँ? जी। तो मिस कुलसुम, मैं चाहूँगी कि आप मुझे थोड़ा सा बता दें, बल्कि मैं खुद पूछ लेती हूँ कि कौन बात करना चाहेगा हमसे। ये तो मुझे बताएं, क्या नाम है आपका? I am Manahil Aslam and we are studying chemistry, and I like chemistry so much because of our teacher, because she teach very well, and her method of teaching is very brilliant, and my favorite subject is chemistry, and I got 24 marks in my CPs. वेरी नाइस। अच्छा मिनाल की मैं ये बात देख रही हूँ, मुझे मिनाहिल नाम है इनका, मिनाहिल मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रही। अच्छा मिनाहिल, मुझे ये बताएं कि क्या क्या प्लान्स हैं, और बड़े होकर क्या बनना है, क्या करना है लाइफ में? सबसे पहले तो जब मैं कैडेट कॉलेज में नहीं आई थी तो मुझे तो ज़्यादा फील्ड्स का नहीं पता था, लेकिन जब मैं कैडेट कॉलेज में आई तो मुझे पता चला कि यहाँ पे बहुत सारी फील्ड्स हैं, जहाँ पे आजकल मतलब जो आजकल की जो सोसाइटी है हमारी, वो चाहती है कि इंसान डॉक्टर बन जाए या तो लॉयर बन जाए या कोई इंजीनियर बन जाए, लेकिन जब से मैं इधर आई हूँ तो मुझे पता चला कि बहुत सारी फील्ड्स हैं, बहुत सारी फील्ड से मुझे पता चला कि इसमें भी मैं आ सकती हूँ, जैसे कि पॉलिटिक्स में भी मैं जा सकती हूँ, IR और इन सब चीज़ों में जिसमें लड़कियाँ नहीं जाती हैं, लेकिन हमें जाना चाहिए ताकि लड़कियों आगे बढ़ सकें। वैसे मैं नाहिल, नाम सही ले रही हूँ मैं? जी जी। एक वोट तो मेरी आपकी जानिब से, क्योंकि आप इतना अच्छा बात करती हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप फ्यूचर की लीडर बने। विश यू गुड लक। तो हम थोड़ा आगे चलते हैं, और भी बच्चियों से बात करते हैं, अपने कैडेट से बात करते हैं। वैसे आई नो हम थोड़ा सा जो है परेशान भी कर रहे हैं, इनकी क्लास भी हो रही है, लेकिन ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे। जी, क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ मीरा बलूच। तो मीरा, क्या बनना है लाइफ में और क्या करना है आपने?
فی الحال تو میں نے یہی سوچا کہ میں پی ایم اے میں جاؤں گی، کیونکہ مطلب یہاں پہ جو میں آرمی کے انڈر پڑھ رہی ہوں، اور تو مجھے شوق بھی تھا کہ آرمی میں جاؤں میں اور آرمی کے انڈر پڑھوں، اور یہاں کا مطلب جو مطلب ایجوکیشن، اور سب سے امپورٹنٹ تو ایجوکیشن ہے جو یہاں کی بیسٹ ہے، اور جو مطلب جیسے باقی مطلب جو ان ایجوکیٹڈ لڑکیاں ہوتی ہیں اور ان کے لیے تو یہ بیسٹ انسٹیٹیوشن ہے. آپ نے ایجوکیشن کی تو بات کی، ٹریننگ کی تو بات ہی نہیں کر رہی آپ. وہ کتنی مشکل ہوتی ہے؟ نہیں، ٹریننگ تو صحیح ہوتی ہے، مطلب اتنی مشکل نہیں ہوتی. اگر آپ کو کچھ کرنے کا دل ہوتا ہے، آپ اس پہ شوق ہوتا ہے، تو آپ کے لیے سب کچھ آسان ہوتا ہے. کیا بات کیا ہے انہوں نے. ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی آپ کا شوق ہوتا ہے تو آپ لائف میں سب کچھ کر سکتے ہیں. تو ہم تھینک یو. تو ہم مزید آگے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو بچیاں ہیں، جو کیڈٹس ہیں، ان میں کیا جذبہ ہے، کیا سوچتی ہیں. تو مس چلتے ہیں. تو مس کلثوم، مجھے یہ جاننا ہے کہ ابھی ہم کون سے ہال میں موجود ہیں. میں یہاں پہ اسٹالس بھی دیکھ رہی ہوں، تو اس حوالے سے آپ پلیز بتائیے گا. اچھا، تو ابھی ہم جو ہے ملٹی پرپز ہال میں، یہاں یہ ہال ہم ڈفرینٹ پرپسز کے لیے یوز کرتے ہیں. ایگزامس کے لیے بھی، کبھی گیسٹ اسپیکر آ جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی. بٹ رائٹ ناؤ یہاں پہ ہم نے جو ہماری کلب ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ویکلی، تو ان کے کام کو ڈسپلے کیا ہوا ہے. اچھا، یہ بہت خوبصورت کام ہوا ہوا، یہ فائن آرٹ کا. تو یہ کس نے کیا ہے؟ یہ کس نے پینٹ کیا ہے بھائی؟ کوئی پروفیشنل آرٹسٹ ہیں آپ کے پاس؟ یہ ہماری 3 انٹریز جو ہیں یہ ان کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، تو ان لوگوں نے ہی کیا ہے. مجھے آپ اپنا نام بتائیں اور یہ بتائیں کہ یہ فائن آرٹس کا اسٹال ہے. آپ نے کیا جو ہے کینوس پینٹنگ، آپ کو یو لو آئل پینٹس، کس پہ کام کرتی ہیں آپ؟ میرا نام کیڈٹ لیزا ہے اور میں کلاس آف اللہ سے ہوں. تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمارا جو یہ آرٹس کلب ہے، اس میں ہم ڈفرینٹ چیزوں پہ ہر طرح سے ہم اپنی کریٹیوٹی شو کرتا ہے. تو میں نے بھی اس میں ڈفرینٹ کینوس بنایا ہے، ڈفرینٹ کرافٹس بنائے ہیں. تو ان میں سے سب سے پہلے یہ والا کینوس میں نے بنایا ہے، اور اس سائڈ والا جو بلو کلر کا ہے وہ میں نے بنایا ہے. اور ہم ڈفرینٹ کیڈٹس نے بنایا ہمارے ساتھ یہاں پہ. اور یہاں پہ جو گلاس پینٹنگز ہوئی یہ بنائی ہے میں نے، اور ڈفرینٹ کرافٹس بنائے. چلیں، تھینک یو بھائی، بہت خوبصورت کام آپ نے کیا ہوا ہے. کیمسٹری کلب ہے، اور یہاں پہ جن کو کیمسٹری کا شوق ہوتا ہے وہی ان کے کچھ وہ ہے. My name is Cadet Samra and I belongs to district Duki. تو کیا کہنا چاہیں گی؟ یہ کلب جو ہے کیا ہے، کس طرح سے کیا ڈیزائن کیا ہوا ہے آپ نے؟ ادھر نا ہمارے پاس نا ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں، جیسے کہ بلیک کاربن فارمیشن ہے، ایسڈ رین ہے، ہاٹ آئس ہے، اور میجک بیلون ہے. اس کے ذریعے یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، یہ ہماری لائف سے ریلیٹڈ ہے. اس کے جیسے کہ بلیک کاربن ہے، یہ ہمارے بہت سے فیکٹریز میں یوز ہوتا ہے. ایسڈ رین، اس سے ہمارا جو آج کل کی جو انوائرمنٹ ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہے یہ، اور وہ بھی ہمارے ڈیکوریشن پرپزز کے لیے بھی یوز ہوتی ہے. ویری نائس. ویسے مس کلثوم، آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں آپ لوگوں کا کلب جوائن کر سکتی ہوں؟ السلام علیکم. یہ کون سا کلب ہے؟ یہ لٹریری کلب ہے. ویری نائس. تو مجھے بتائیں یہاں کے جو کیڈٹس ہیں وہ کیا، آئی نو دے لو ناولز، وہ ان کو پڑھنے کا شوق ہے، لکھنے کا شوق ہے. تو کچھ ایسے ہیں آپ جہاں پہ جنہوں نے کچھ شیئر کیا ہو اپنی رائٹنگز، کچھ اپنی پوئمز، پوئٹری، کچھ اس طرح؟ کرتی ہوں. اور یہ تو ان کے میگزینز ہیں نا، جو بھی یہ انٹری وائز ہے، اور یہ ان کے وہاں پہ جو لگے ڈسپلے ہوئے ہیں، یہ بھی ان کی اپنی رائٹنگ. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ. کون؟ چل میں آپ کی طرف آتی ہوں. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ میں لیپ ٹاپ تو دیکھ ہی رہی ہوں، ٹھیک ہے، اور سامنے اسکرین بھی نظر آ رہی ہے، پروجیکٹر بھی ہے. تو کیا کام ہے، کیا پروجیکٹ ہے، کون سا کلب ہے؟ جی ہمارا کمپیوٹر کلب ہے. جیسا کہ ہمیں پتہ ہے آج کل دنیا میں سب کچھ کمپیوٹر سے ہی ریلیٹڈ ہے، سب کمپیوٹر پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے. تو ہمیں کمپیوٹر کے بارے میں جاننا اور سیکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. تو ہم نے اپنے کلب میں پروگرامنگ سے ریلیٹڈ کچھ سیکھا ہے. تو ہم نے کیا کیا ہے کہ ایک ویب پیج بنا ہے. جو یہ ویب پیج ہے نا، یہ ہم نے پروگرامنگ لینگویجز یوز کر کے بنا ہے. اور یہ رہا اس ویب پیج کے پیچھے جتنی بھی ہم نے کوڈنگ کی ہے، یہ پوری کوڈنگ ہے اس ویب پیج کے پیچھے. ویری نائس. مجھے لگتا ہے کہ مجھے بھی اب کچھ کلاسز لینی پڑ جائیں گی. تھینک یو. ناظرین، ہم بات کرتے ہیں، یہاں پہ انسٹرکٹر بھی موجود ہیں، ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ جو ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. اور اس کلاس کو دیکھتے ہوئے مجھے یہ بتائیں کہ اتنی زبردست کلاس، اور میں ابھی پوچھ ہی رہی تھی مس کلثوم سے کہ سیلف ڈیفینس کے لیے بھی پہلے آپ لوگ کوئی ٹریننگ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اور کیونکہ مجھے سیریسلی ان کیڈٹس کو دیکھ کے ذرا ڈر بھی لگ رہا ہے. نہیں، دیکھیے کراٹے جو ہے ایک سیلف ڈیفینس بھی ہے، لڑکیوں کے لیے تو اسپیشلی یہ کافی امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ جو ہے یہ بچوں کا شوق ہوتا ہے. کچھ بچے ہوتے ہیں جن کو کراٹے کا شوق ہوتا ہے، گیم میں آنے کا شوق ہوتا ہے. تو یہاں پہ شوق کی بات بھی ہے اور سیلف ڈیفینس کی بات بھی ہے. میں خود ایک پلیئر بھی ہوں، میں انٹرنیشنل پلیئر ہوں، ساؤتھ ایشین چیمپئن ہوں. اس کے علاوہ ایشین گیمز کے لیے میں نے 6 سال سے نیشنل چیمپئن ہوں میں.
اور یہ بچے ہیں، میں ان میں بھی ہمارے پاکستان کا فیوچر دیکھتی ہوں. انشاءاللہ یہ کافی انہوں نے اچھا سیکھا ہوا ہے. انشاءاللہ میرا جہاں تک میری کوشش ہے کہ ان کو انٹرنیشنل لیول پہ لے کے جاؤں. تو بھائی میں چاہوں گی کہ ہم یہاں موجود ہیں، ہم ذرا کیڈٹس کی ذرا فائٹ تو دیکھیں، ان کا ڈیمو تو دیکھیں کہ کس طرح سے وہ لڑتی ہیں، فائٹ کرتی ہیں. جی کیوں نہیں، پہلے میں آپ کو ان کا کاتا دکھاؤں گی، اور جو دوسری بات ہے ان کی جو بیسکس کی کچھ ککس ہوتی ہیں وہ میں آپ کو دکھاؤں گی. اس کے بعد جو ہماری بچی انڈیویجول بھی ہوتا ہے، ہمارا ٹیم بھی ہوتا ہے، تو انڈیویجول پہلے آپ کو پہلے ٹیم دکھائیں گے، اس کے بعد انڈیویجول بچی آپ کو کاتا کر کے دکھائے گی. پھر اس کے بعد جو ہے اگر آپ کہتے ہیں فائٹس تو میں آپ کو فائٹس بھی دکھاؤں گی. جی ویورز، ابھی ہمارا بہت ہی امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے اور وہ ہے ڈسپلن کا، جس کے لیے ہمارے پاس ہمارے ساتھ موجود ہیں کیپٹن آمنہ. تو ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم کیپٹن صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. So I, Captain Amna Nawaz, have been posted here since last year as adjutant. So جیسے کہ آپ نے ڈسپلن کے بارے میں بات کی، تو ایجوڈنٹ کی جو مین ڈومین ہوتی ہے وہ ڈسپلن کو دیکھنا ہوتا ہے. تو ہمارا جو پرائم فوکس ہے وہ کیڈٹس کو گروم کرنا ہے اور ان کے ڈسپلن کو دیکھنا ہے. تو کیڈٹ کالج کا جو پرائم فوکس ہے وہ کوالٹی ایجوکیشن کو دینے کے ساتھ ساتھ ان کی فزیکل اور مینٹل ایبیلیٹیز کو بھی دیکھنا ہے. جو ڈسپلن ہے وہ ڈرل ان کا سب سے امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے ڈسپلن کے حوالے سے، اور ان کی جو فزیکل ٹریننگ ہے وہ بھی ان کا ڈسپلن کا پارٹ ہے. اچھا کیپٹن صاحبہ، کیونکہ ابھی ہم بات کریں ڈسپلن کی، تو ڈسپلن کے ساتھ پنشمنٹ بھی لازمی آ جاتی ہے. تو کیا کہیں گی کس طرح کی، کیونکہ ہم جو دیکھتے ہیں، یہ تو آپ بھی بتا سکتی ہیں، ہم کیڈٹس کو جو دیکھتے ہیں ان کی جو پنشمنٹ دیکھتے ہیں ہم ذرا سا ڈر جاتے ہیں. کیا اس طرح کی پنشمنٹ ہوتی ہیں؟ جیسے کہ آپ نے پنشمنٹ کے بارے میں بات کی، تو پنشمنٹ ویسی پنشمنٹس نہیں ہوتی. ہماری پنشمنٹ جو ہوتی ہیں وہ کنسٹرکٹیو پنشمنٹس ہوتی ہیں، تاکہ کیڈٹس جو ہیں وہ اس سے کچھ سیکھ بھی سکیں. ویری نائس. تو کیپٹن صاحبہ، جس طرح سے آپ نے ڈرل کی بات کی، تو میں چاہوں گی ہم یہاں پہ موجود ہیں کالج میں، کیڈٹ کالج میں، تو ذرا سی بچوں کو ہم دیکھ سکیں کس طرح سے وہ ڈرل کرتے ہیں. اور میں بچوں کو یہ بھی دیکھ رہی ہوں پیچھے بھی، یہاں پہ اور پیچھے ٹریکنگ سوٹ میں بھی دیکھ رہی ہوں. تو آپ پلیز. جی جی شور، آپ آئیے پلیز. جی کیری آن. السلام علیکم میم.
ناظرین ہمارے ساتھ بڑے سینئر کیڈٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم ان سے بات کریں گے, ان سے جانیں گے کہ ان کا کیسا ایکسپیرینس ہے. تو السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, میں ٹھیک الحمدللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام کیڈٹ شیزا ہے. کون سی گریڈ میں ہیں آپ؟ میں یہ تین بار یہ شو کرتے ہیں کہ میں 10th کلاس میں ہوں. ویری نائس. تو مجھے شیزا یہ بتائیں کہ آپ کا پہلا دن کیسا رہا تھا, کیسا ایکسپیرینس رہا تھا؟ ویل بہت زیادہ پیارا تھا اینڈ وہ لائف کا میرا ہیپیسٹ ڈے تھا بیکاز یہ میرا شوق تھا یہاں آنا, اور جب میں یہاں آ گئی تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ہاں سچ میں اب میں کچھ کر سکتی ہوں اور اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکتی ہوں. انڈیپینڈنٹ بننے کا ایک نیا موقع ہے میرے لیے اور مجھے یہ گنوانا نہیں ہے اور اپنا بیسٹ کرنا ہے تاکہ میں لائف میں بہت آگے جا سکوں. اس کا مطلب یہ آپ کا ڈیسیشن تھا اور آپ کے پیرنٹس نے پوری سپورٹ کیا آپ کو. تو ساتھ ہماری دوسری کیڈٹ ہے, ہم ان سے بھی کریں گے. آپ ذرا ادھر آ جائیے گا فریال, ہم سے بات آپ سے کمیونیکیٹ کرنے میں ذرا آسانی رہے گی. جی کیا کہیں گی آپ, کون سی گریڈ میں ہیں؟ میں بھی 10 گریڈ میں ہوں, جیسے کہ میرے بارس شو کر رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ جس طرح سے میں نے شیزا سے پوچھا تھا کہ کس نے کہا تھا کہ بھائی آپ نے گرلز کیڈٹ کالج کوئٹہ میں جانا ہے؟ فرسٹ ٹائم میرے بابا نے مجھے کہا تھا کہ کیا گرلز کیڈٹ کالج کوئٹہ کے ایڈمیشنز آئے ہوئے ہیں تو آپ نے جوائن کرنا ہے نہیں کرنا. تو پھر یہ میرا ڈیسیجن تھا, پھر میں بہت خوشی سے آ گئی اور میرے ماں بابا نے بھی مجھے بہت سپورٹ کیا. بھائی وش یو گڈ لک. آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. جو آپ کو پوئٹری پسند ہے, آپ لائف میں جو کرنا چاہتی ہیں آپ اسی طرح سے کریں. ناظرین آپ نے جو ہے سینئر کیڈٹس کی گفتگو سن لی کہ کس طرح سے وہ پلان کر رہی ہیں آگے کے لیے. یہاں پہ ان کا بڑا زبردست ایکسپیرینس ہے. تو آئیے آگے بات کرتے ہیں. جی آپ کا نام کیا ہے اور کہاں سے آپ کس علاقے سے آپ کا تعلق ہے؟ میرا نام احمد علی ہے, میں موسیٰ خیل ڈسٹرکٹ سے بلانگ کرتا ہوں. موسیٰ خیل آپ کو معلوم ہے کہ بہت بیکورڈ ایریا ہے اور علاقہ ہے. تو میں اپنی بچی, میری بیٹی ہے, اس کا نام ہے وجیہ احمد, اس کو موسیٰ خیل سے لائی ہوں یہاں پر کوئٹہ میں داخلے کے لیے, کیونکہ موسیٰ خیل میں تعلیم بہت کم ہے بچیوں کے لیے خاص کر. تو کوئٹہ میں اس کیڈٹ کالج میں اس کی تعلیم بھی بہت زبردست ہے اور یہاں کا ماحول بھی بہت بہترین ہے, پڑھائی کے لیے بھی اور رہائش کے لیے, کھانا اور ان کے فزیکلی بھی بہت بہترین ہے کیڈٹ کالج کوئٹہ ہے. میں باقی لوگوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنے بچیوں کو داخل کریں کوئٹہ کیڈٹ کالج میں. نہیں بہت شکریہ. میں چاہوں گی آپ یہاں پر آ جائیں تاکہ ہم بات کرنے میں آسانی ہو جائے. تو ایک جو چیز مجھے بڑی خوشی دے رہی ہے کہ بلوچستان کے دور دراز علاقوں سے, مجھے سیریسلی نام بھی نہیں پتہ ہوں گے, وہاں سے بچیاں آئی ہیں, وہاں سے ہماری بیٹیاں آئی ہیں. تو آپ کی بھی بیٹی یہاں پڑھتی ہے, کیا کہیں گے آپ؟ میرا نام برکت علی ہے اور میرا تعلق ڈسٹرکٹ سبی سے ہے. سبی بلوچستان کا دوسرا بڑا شہر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک پسماندہ علاقہ ہے تعلیمی لحاظ سے. تو میری بیٹی کا یہاں پر داخلہ ہوا جو کہ 8th کلاس میں پڑھتی ہے, تازین نام ہے ان کا. تو ہم نے دیکھا کہ یہ ادارہ ایک تربت میں ہے اور ایک یہاں کوئٹہ میں قائم کیا گیا. تربت اور کوئٹہ جو ہے وہ تھوڑا سا ہمیں نزدیک پڑتا تھا, کوئٹہ جو ہے تربت کی نسبت. تو گورنمنٹ نے ایک بہت اچھا انیشیٹ لیا ہے کہ کیڈٹ کالج جیسے ایک تعلیمی ادارے انہوں نے بنائے ہیں جو کہ پرائیویٹ سکولز اور دوسرے جو گورنمنٹ سکولز ہیں وہاں پہ ایک عام تعلیم, اور یہاں پر تعلیم کے ساتھ ساتھ فزیکل ایکسرسائز, ایک جسمانی اور ذہنی اور ہر طرح کی ایک تعلیم یہاں پہ ایک تربیت دی جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کا بہت اچھا انیشیٹو ہے. نہیں بہت شکریہ اور بہت شکریہ, کیونکہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ یہاں پہ تربت میں تو تھا, اب مجھے اس کے جواب بھی مل رہے ہیں جو سوالات میرے ذہن میں تھے کہ کوئٹہ میں کیوں ہیں. تو آپ کے پیرنٹس کی فیڈ بیک سے ناظرین ہمیں اس کا جواب بھی مل گیا کہ یہاں پہ ضرورت بھی تھی, لڑکیاں بھی, بیٹیاں بھی, ہماری بچیاں بھی پڑھنا چاہتی تھیں اور پیرنٹس بھی چاہتے تھے کہ ایسا کالج ہو جہاں وہ ہیں اپنی بچیوں کو بھیج سکیں. تو آئیے مزید بات کرتے ہیں.
پاکستان نیا پاکستان دیکھا اور یہی چینج ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بچیاں، ہماری لڑکیاں، ہماری بیٹیاں تعلیم سے آراستہ ہوں، اور یہی خوبصورت سی چیز ہم نے گرلز کیڈٹ کالج کوئٹہ میں دیکھا۔ آپ سب لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ اپنی بچیوں کو تعلیم سے آراستہ کریں۔ اسی بات کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں۔ پاکستان